الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، لیڈیز، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مدرسہ محمدیہ 30/8 38 اینول ڈے میں ہم شریک ہیں. ماشاءاللہ ہمارے پاس جو اسپیچز تھے یا نظم، قرات، دعائیں تھیں، 43 ممبرز جو بوائز اینڈ گرلز جو ہمارے سامنے بیان کیے، تقریر کیے. ماشاءاللہ یہ سب ہمارے ٹیچرز کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو لوگ ذمہ داران مسجد کے ہمارے ساتھ ہیں، ٹیچرز ہیں، اساتذہ، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. میرے پاس صرف 8 منٹ کا ٹائم ہے، اس سے کم ٹائم میں کچھ بنیادی باتیں بتا کر میں میری بات ختم کرنا چاہتا ہوں. مسجد عبادت کا گھر ہے. اذان ہوتی ہے، آپ نماز کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھیں. تو کیا مسجد اسی لیے ہے؟ مسجد میں کوئی اور کام آپ نہیں کریں گے؟ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے کہ آپ آئیں، نماز پڑھیں، چلے جائیں؟ مسجد ایک بہت سارے کاموں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی، وہاں اصحاب صفہ کا چبوترا بھی تھا. صحابہ آتے تھے، پڑھتے تھے، مکتب چلتا تھا، مدرسہ چلتا تھا. مسجد قیدیوں کو بند کرنے کی جیل بھی تھی. قیدی لائے جاتے، مسجد کے پلر سے باندھ دیا جاتا. مسجد ججمنٹ دینے کورٹ بھی تھی، اسلامک کورٹ، وہاں فیصلہ بھی ہوتا تھا. اور اصلاح ذات البین، میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے تھے، وہ جھگڑوں کا فیصلہ بھی مسجد میں ہوتا تھا. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس جو مکتب مدرسے چلتے ہیں، تو میں نے 2-3 مکتبے جو دیکھے ہیں جو بہت کامیاب چلتے ہیں ماشاءاللہ. ایک حفیظیہ مسجد کا مکتبہ، اور پھر دوسرا ہمارا یہ ہے. لاسٹ ایئر سیم اینول ڈے میں میں یہاں تھا. میرے پاس وہ لسٹ کل تک بھی تھی کہ میں نے ساری لسٹ رکھی تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ اسے قائم رکھیں. ہمارے جو بچے ہیں، جو حدیث ہم نے سنائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین، سنو بیٹا، ہلو، اب تک تمہیں بولے میں سنا نہیں، ہمیں سب سنے. اب میں بولا تو تمہیں سننا سوچ کی بات. کتنی صبر سے 3 گھنٹے، 10 بجے آئیں گے ہم، 10 11 12 1، اللہ اکبر، بیٹھ کو تمہارے تقریر ہمیں سنے. اتنی محنت کرے. بچے کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں ہمیشہ تمہیں بولنا کہ ہمیں بولنا نہیں کی. اب ہمیں بولتے تمہیں سنو، تمہیں بولے ہمیں سنے. اب ہمیں بولتے تمہیں کیا کرنا؟ سننا. اوکے؟ یعنی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آپ بچوں سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ آپ مسلمان بن کر جیئے. یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، لوکالٹی ہے جس میں ہم جیتے ہیں، کوئی اسلامک معاشرہ تو ہے. ہم لوگ اسلامک کنٹری میں تو نہیں، لیکن جہاں بھی ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں، میجارٹی ہماری مسلمانوں کی شاید دنیا کے ادر کنٹریز میں 2 یا 3 نمبر پر، بہت بڑی تعداد. ماشاءاللہ ہم کو یہاں کسی طرح کے ریسٹرکشنز نہیں ہیں. نماز کو آ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ کا کرم ہے. تو آپ مکتب میں اچھا سا عقیدہ سیکھیں اسلام کا. جیسے ماشاءاللہ کسی نے تقریر کیا عقیدے کے بارے میں، ربوبیہ، الوہیہ، ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین. آپ تمام سے ہمیں کہتے ہیں کہ مسجد میں مکتب اور مدرسہ اچھی شکل میں چلے. مسجد کی کمیٹیاں وہی قابل فخر ہوتی ہیں جو مسجد میں مکتب اور مدرسہ چلاتی ہیں. صرف نماز پڑھنا ہے تو یہ روڈ میں 15 مسجدیں مل جائیں گی. مسجد صرف نماز کے لیے نہیں. نماز ڈھنگ سے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے پڑھو جیسے اللہ کے نبی نے پڑھا. ہمارے مسجد میں بچوں کو پہلی صف میں کھڑے ہونے کی اجازت ہے، دوسرے مسجدوں میں نہیں. پناڑی پونگا
ہاں پڑھے اللہ پناڑی پونگے ایسے بولتے نہیں. ہماری مسجد میں ایسا نہیں. بچہ بھی اگر پہلی صف میں آ جاتا ہے تو فتویٰ یہی ہے کہ پہلی صف میں اس کی جگہ ہے, وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھے گا, کوئی بات نہیں. تو ہماری جو مسجدیں ہیں وہ مسجدیں اس میں تمام تر کی علاج بھی, ہمارا مسجد ہاسپٹل بھی بن جاتا ہے. کبھی ہمارے مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صحابی جو جنگ میں وہ زخم لگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں ٹینٹ ڈالا, مسجد میں ان کا علاج ہوا. تو میں سارے بچوں سے کہوں گا کہ آپ اب مکتب چھٹی ہے نا, تو مکتب چھٹی ہے. ایک امام جو ہوتے ہیں 20 ایئرس 15 ایئرس مصلی میں کھڑ کے نماز پڑھاتے ہیں. لوگ ان کے پیچھے انہیں اللہ اکبر بولے تو انہیں رکوع میں جاتے, سجدے میں جاتے, دعا مانگتے. ذرا کیا تمہیں فرق آیا تو امام بندٹا نا, امام پوئٹا نا, سبحان اللہ. ارے 15 سال جس نے امام نے تم کو نماز پڑھایا, امام کے تعلق سے آپ کہیں امام آیا امام گیا, سبحان اللہ. یہ تو اللہ کے پاس جواب دینے آپ کیا جواب دیں گے؟ تو بچوں سے میں کہتا ہوں کہ علماء کی قدر کرو. علماء جو ہمارا جنازہ پڑھاتے ہیں, ہمارا نکاح پڑھاتے ہیں, ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا نام رکھتے ہیں, علماء ہیں جو ہمارے لیے خیر اور بھلائی چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق نے یہی کہا کہ یہ صحابہ بہت کھاتے ہیں, بہت پیٹو ہیں, بہت جنگ کے میدان میں پیچھے بھاگ جاتے ہیں. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. پہلی بات جو میں نے کہا کہ علم کی عزت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی بھی عزت کریں, علماء کی عزت کریں, اپنے بڑوں کی عزت کریں, اور اپنی اسلامی شناخت کو باقی رکھیں. ایز اے مسلم آپ اپنی پہچان کرائیں, میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, اس پر فخر کریں کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کو کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں. آپ مسلمان ہیں, ساتوں آسمان زمین کے مالک کا دین آپ عمل کرتے ہیں, آپ کو فخر ہونا چاہیے. اور اپنی قوم کے بارے میں آپ ہمدرد بنیں. ہماری جو قوم ہے مسلم قوم, اس کے بارے میں سوچیں, فکر کریں کہ کیسے ہماری قوم ڈیولپ ہو, صحت کے معاملے میں, تعلیم کے معاملے میں, ایڈوکیشن کے معاملے میں, کمائی کے معاملے میں ہماری قوم کیسے پیسہ کمائے. تو میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. ابھی رمضان کا مہینہ آتا ہے, اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ دو. آپ کمائیں گے نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ آپ کمائیں. زکوٰۃ اسی لیے فرض ہے کہ آپ کمائیں اور زکوٰۃ ادا کریں تاکہ ہماری قوم ڈیولپ ہو. تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی جو چیزیں ہم نے یہاں دیکھی. اللہ تعالیٰ مسجد کی کمیٹی والوں کو جزائے خیر دے. میں ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں سے, بچیوں سے کہوں گا کہ آپ سب اپنی جگہ ایک ٹیم ہیں, ایک انجمن ہے. اپنے کانفیڈنس کو, اپنے بھروسے کو باقی رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ہم سب کے لیے دعا کریں. بچوں کی دعائیں قبول ہوتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کو بٹھا کر اپنے لیے دعا کی درخواست کرتے تھے. آپ سب ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور خدمت کا موقع دے, ہم کو صحت دے, عافیت دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے کمیٹی والے ہیں, ذمہ دار ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو امن و امان, صحت, عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مالی وسائل عطا فرمائے کہ ہم اچھے سے اچھے طریقے سے آپ سب کو خدمت کر سکیں, زیادہ سے زیادہ آپ کو ہدیے, تحفے سب دے سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.